بالکل واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اچھا غام صاحب، یہ تو واضح ہو گیا کہ جو وائز حضرات ہیں ان کا ایک محدود دائرہ ہے. اب ہمارے ہاں جو مذہبی طبقہ ہے یا آپ مذہب کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنا اختصاص یا اسپیشلائزیشن پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ ایک نظام بنا ہوا ہے. درس نظامی کا کہیے، مدارس کا کہیے، یونیورسٹیوں میں بھی، جامعات میں بھی کچھ نہ کچھ نظام چل رہے ہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو اپنے اندر صلاحیت رکھتا ہے وعظ کی، اس کو بھی جب سسٹم میں انجیکٹ کیا جاتا ہے تو جو نظام ہے وہ تو محقق علماء پیدا کرنے کا یا کسی درجے میں معلمین پیدا کرنے کا ہے. اس کے اندر مشکل فن کی کتابیں ہیں، اس کے اندر پھر اس علوم و فنون اور زبانوں کو سیکھنے کا پورا مرحلہ ہے، پھر امت کی علمی تاریخ سے واقفیت حاصل کرنا ہے. آپ کی نظر میں اگر کوئی شخص دین کا واعظ بننا چاہتا ہے تو اس کو بھی اپنی ذات میں پہلے تو انکریج کرنا چاہیے، اس لیے کہ لگتا یہ ہے کہ اس کو دین کا عالم بنانا ہے، عالم کے اندر سے واعظ نکل آئے گا، یا شروع ہی سے اس کی ٹریننگ ایک واعظ کے طور پہ ہونی چاہیے؟ یہ تو پورے نظام تعلیم کا مسئلہ ہے جو آپ نے شروع کر دیا ہے. ہمارے پورے نظام تعلیمی میں اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا. یہ ہمارا جو جدید نظام تعلیم ہے اس کی بھی خامی ہے کہ فرد کی ضرورتیں کیا ہیں اور معاشرے کی ضرورتیں کیا ہیں. فرد کو اللہ تعالیٰ نے متنوع صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ پہلے کوئی 8 سال کی تعلیم زیادہ سے زیادہ ایسی ہو سکتی ہے جسے آپ بالکل ہی مشترک کر دیں، یعنی بنیادی چیزیں سکھانی ہیں. کچھ فنون ہیں جو ہر شخص کے لیے جاننے ضروری ہے. اگر کوئی لینگویجز کی مہارت ہے تو عام زبان، نہ کہ کسی زبان کا لٹریچر یا اس کا ادب، وہ ہر شخص کی ضرورت ہوتی ہے. بولنا ہر شخص کو ہے، کچھ نہ کچھ لکھنا بھی ہر شخص کو ہے. تو اگر آپ 7-8 سال کی تعلیم کے بعد یہ دیکھ لیں کہ اب رجحانات کیا ہیں، اور ان رجحانات کے لحاظ سے، جیسے میں ہمیشہ تجویز کرتا ہوں کہ آپ دینیات گروپ کو، آپ فنون کے گروپ کو جس کو آرٹس کہتے ہیں، اسی طرح آپ سائنس کے گروپ کو بالکل الگ کر دیں، اور اسی طرح خود دینیات کے اندر بھی یہ دیکھیں کہ کوئی لوگ کیا ہیں، ان کی شخصیت کیا ہے، پروردگار نے ان کو کیا صلاحیتیں دی ہیں، کیا رجحانات سامنے آئے ہیں. تو ان کو اس کا موقع دیا جائے کہ وہ اسی کے لحاظ سے تعلیم پالیں، اور اس میں بھی ظاہر ہے کچھ چیزیں پڑھائی جائیں گی اور کچھ چیزیں اس میں سے نکال دی جائیں گی. وہ لوگ کہ جو محقق بننا چاہتے ہیں ان کے لیے راہیں کھلی ہوئی ہیں، وہ عام طریقے کے مطابق بہت سی چیزیں سیکھتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ عام طور پر خیال نہیں رکھا جاتا، بلکہ بہت سے لوگ ہیں جو ہنرمند بننے کے لیے پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے. اگر آپ لوگوں کو اس لحاظ سے دیکھیں، تعداد کے لحاظ سے دیکھیں، تو بہت بڑی تعداد ہنرمندوں کی ہوتی ہے یا کاروباری ذوق رکھنے والوں کی ہوتی ہے. ان کو حوصلہ افزائی ملنی چاہیے، ان کو مواقع ملنے چاہیے، ان کے لیے یہ مشکل راستے نہیں ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جس خدمت کے لیے پیدا کیا ہے وہ اس کے لیے تیار کیا جائے. یہ اہتمام ہماری جدید تعلیم میں بھی ہونا چاہیے. اور میں تو خیر 12 سالوں تک آپ جانتے ہیں کہ اس کا قائل ہی نہیں ہوں کہ کوئی الگ نظام تعلیم بنایا جائے. ایک ہی نظام تعلیم میں لوگوں کے لیے سارے راستے موجود ہونے چاہیے. ایک وقت کے بعد کچھ لوگ اگر سائنس کی طرف جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، کچھ لوگ فنون کی طرف جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، کچھ دینیات کی طرف جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، کچھ ان میں پھر آگے اختصاص کرنا چاہتے ہیں. تو اس طرح درجہ بدرجہ سب لوگوں کے لیے مواقع پیدا کرنے چاہیے. دینی مدارس کے نظام کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے. وہ ایک لگے بندے طریقے کے اوپر کب تک چلتے رہیں گے؟ میرا خیال ہے کچھ تبدیلیاں کی بھی ہیں، یعنی بعض نئے لوگوں کے لیے کچھ اور طریقے اختیار کیے گئے ہیں. جو لوگ تعلیم پانے کے بعد سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی کچھ مختصر نصاب بنائے گئے ہیں. تو یہی معاملہ اس میں بھی کر لینا چاہیے. مساجد کے لیے لوگ تیار کرنے ہیں، مثلا نماز پڑھانی ہے انہوں نے، جا کے مسجد میں کوئی خدمت بچوں کی انجام دینی ہے، اس کے لیے لوگوں کو تیار کر دیا جائے اور ان کی بھی تربیت کی جائے کہ اپنے حدود کے اندر رہ کر آپ تعلیم دیں، لوگوں کو بتائیں، جو لوگوں کی ضرورتیں پوری کریں. ہمارے گھروں میں بہت سے قاری حضرات آتے ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے. ہم کبھی بھی ان سے یہ توقع نہیں کرتے کہ وہ اس سے آگے بڑھ کر دین کے وہ مسائل حل کریں گے جو مثال کے طور پر اگر کہیں قاری طیب صاحب سے ملاقات کا موقع ملتا تو ان کی خدمت میں پیش کر دیں. اب ایک بڑا عالم اگر ملے گا تو اس کو عام قاریوں پر تو قیاس نہیں کرنا چاہیے، اور جو عام قاری حضرات ہیں اس سے وہ توقعات نہیں کرنی چاہیے. تو میرے خیال میں نظام تعلیم کے بارے میں تو ہر وقت غور کرتے رہنا چاہیے کہ وہ انسان کی شخصیت میں موجود تنوع کے لحاظ سے جتنا ہم آہنگ ہوگا، آپ کی سوسائٹی میں اتنا ہی خیر پیدا ہوگا، اتنی بہتری ہوگی، آپ کو بہترین لوگ ملیں گے، اور لوگوں کی صلاحیتوں کا بھی ضیاع نہیں ہوگا جس طرح کہ ہم کرتے رہتے ہیں. بالکل واضح ہو گیا.